أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليه يوم ولد ويوم يموت وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. صلوات محمد. زندہ و سلامت رہیے مودت اہل بیت میں. پروردگار عالم آپ سب کی عبادت کو قبول فرمائے اور جہاں کہیں بھی جس رنگ میں بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے پروردگار عالم مومنین کی حفاظت فرمائے. ہمیشہ کی طرح میں دل سے آپ سبھی افراد کا شکر گزار ہوں کہ جو اس وقت پنجابی امام بارگاہ کوئٹہ میں بیٹھ کر مجلس اعزاز سماعت کر رہے ہیں اور اسی طرح سے آل علی اور صادق چیٹ روم میں بیٹھ کر پوری دنیا میں منفرد علاقوں سے بیٹھ کر سماعت کرنے والوں کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کیونکہ یہ ذکر حسین ایسا ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں پایا جاتا ہے اور موجود ہے اور یہی حسین کا معجزہ ہے. یہی حسین کا معجزہ ہے ورنہ دنیا سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کربلا کا ریگستان ہے کہ جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے, کوئی پانی کا انتظام بھی نہیں ہے, کوئی وہاں پر فصل بھی نہیں ہے, ایک ویران جگہ ہے, لیکن حسین نے اس کو ایسا آباد کیا, حسین کی ذات نے اس کو ایسا آباد کیا کہ دنیا تو تباہ و برباد ہو سکتی ہے, دنیا تو نابود ہو سکتی ہے, لیکن یہ کربلا ہے, یہ عام کربلا نہیں بلکہ کربلا معلّہ ہے. یا عرش معلّہ ہے یا کربلا معلّہ ہے, اور دونوں کو جب تقابل کیا جاتا ہے تو کربلا جیت جاتی ہے, کیونکہ کربلا وہ ہے کہ جس نے توحید کو بچایا, جس نے رسالت کو بچایا ہے, اور فقط خاتم الانبیاء کی رسالت کو نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا. اسی وجہ سے ہم نے جو موضوع رکھا ہے امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمام نبیوں کی محنتوں کو بچانے والے کا نام حسین ہے. مولا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ. تو بس آپ اسی موضوع کے تحت ہماری گفتگو سن رہے ہیں اور آج تیسرا دن ہے
اور سورہ مریم کی آیت نمبر 15 آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے کہ جس میں ارشاد یوں ہو رہا ہے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام ہو اس پر کہ جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ اس دنیا سے گئے، اور اس دن پر کہ جب وہ دوبارہ مبعوث کیے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ظاہری طور پر یہ آیت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ یہ شان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور تھوڑی سی تبدیلی کے بعد تقریباً یہی الفاظ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ مزاج قرآن یہ ہے اور انسان کی طبیعت یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی تشبیہ ساتھ دے دی جائے تو اس شباہت کو، میں اس کی وضاحت بھی کروں گا تاکہ بچے بھی سمجھیں، تو پھر اس تشبیہ کو، اس شباہت کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے انگور نہیں کھانے، فرض کریں کہا کہ انگور نہیں کھانے، اب یہ تو کہہ دیا کہ انگور نہیں کھانے، لیکن اگر اتنا کہہ کر خاموش ہو جائے تو مریض کے فقط کیا کرے گا؟ انگور نہیں کھائے گا۔ لیکن اگر ڈاکٹر ساتھ یہ کہہ دے کہ آپ نے انگور نہیں کھانے کیونکہ وہ کھٹے ہیں، اگر یہ ساتھ کہہ دے کیونکہ وہ کھٹے ہیں اس وجہ سے نہیں کھانے، تو آپ سوچ کر بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب نے فقط کیا انگور سے منع کیا ہے؟ نہیں کیا نا، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، یعنی ہر وہ چیز جو کھٹی ہے، چاہے وہ دہی کیوں نہ ہو، جو چیز بھی کھٹی ہے وہ مریض نہیں کھا سکتا۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کس بنا پر سلام خدا آیا ہے، تو وہی صفات جس میں پائی جائے گی اس بنا پر وہ سلام اس پر بھی آئے گا۔ لہذا اسی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعلق حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت گہرا ہے، دونوں کی عظمت کے حوالے سے، دونوں کے ظاہری فضائل کے حوالے سے، دونوں کے باطنی فضائل کے حوالے سے، دونوں کی شان و منزلت کے حوالے سے، کہ حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت یہ ہوتی ہے کہ یا یحییٰ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو حضرت ایک لڑکے کی آپ کو بشارت دیتے ہیں، ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بشارت دی جا رہی ہے، آؤ حسین کے بارے میں بھی بشارت ہے یا نہیں؟ قرآن میں حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی بشارت ہمیں نظر آتی ہے یا نہیں؟ بلکہ اس طرح کی بشارت نظر آتی ہے کہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں اولاد کثیر عطا کی ہے، اور اولاد کثیر کس کی ہے؟ حسین کی ہے۔ لہذا یہاں پر بھی بشارت ہے، اور وہاں پر دشمن کو ابتر نہیں کہا گیا لیکن حسین کے دشمن کو ابتر بھی کہا گیا۔ تو بس آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اسی طرح سے اور بھی شباہتیں ہیں، وضع حمل دونوں کا 6 مہینے، اسی طرح سے مسائل تک پہنچنے کے لیے بہت سارے جملوں کی سہارا لیا جا سکتا ہے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی سر تن سے جدا کیا جاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا سر بھی تن سے جدا کیا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اپنی شہادت کے بعد تکلم کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا سر بھی شہادت کے بعد تکلم کرتا ہے۔ اب اس سے بڑی شباہت کیا چاہیے ہوگی؟ اسی وجہ سے یہی ہے کہ جیسا یہ سلام حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہے، ایسے ہی سلام امام حسین علیہ السلام پر ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ جب ہم نے پوچھا مولا و آقا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ
کہ ہم اپنے محسن انسانیت کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہی بتائیے کہ سلام کا طریقہ کیا ہے، عصمت کی زبان بتائے گی کہ طریقہ کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آواز آتی ہے، السلام علیکہ یا آدم صفوت اللہ، اے حضرت آدم علیہ السلام یا وارث آدم صفوت اللہ، اے حضرت آدم علیہ السلام کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو، اے حضرت آدم علیہ السلام کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت آدم ہیں کون، ہم مسلسل اس پر تذکرہ کر چکے ہیں۔ چاہتا تو یہ تھا کہ بہت جلدی اس بات کو سمیٹوں، کیونکہ مجھے آگے بہت سفر کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اشرا مکمل ہو جائے اور ہماری گفتگو تمام نہ ہو سکے، لیکن لگتا مجھے ایسا ہی ہے کہ بہرحال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی میراث کیا ہے، وراثت کیا ہے، جس کے وارث حسین ہیں۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کی وراثت کا کل ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، اور ایک کا پرسوں تذکرہ کیا تھا۔ یعنی ایک وراثت خلافت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا، اور یہی تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ ہم آپ کو زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد علم کا جب مقابلہ ہوتا ہے فرشتوں سے تو حضرت آدم علیہ السلام جیت جاتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام علم کی وجہ سے فرشتوں سے افضل ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ دو وراثتیں حضرت آدم علیہ السلام کی ہیں، دونوں کے وارث حسین ہیں، دونوں کے وارث حسین ہیں۔ لیکن یہ جملہ آپ غور سے سنیے گا کہ آپ نے دیکھا کہ جس نے خلافت الہیہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اس خلافت کا انکار کیا وہ شیطان بنا ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام کی اس وراثت کا انکار کیا وہ بھی پیروکار شیطان بنے گا۔ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو دو فرزند اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ پہلے دو فرزند، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل۔ لہذا دونوں کا سلسلہ اس انداز سے آگے بڑھتا ہے، قرآن میں پورا واقعہ ہے اور آپ ماشاءاللہ تقریباً اہل علم و فضل ہیں، جانتے ہوں گے۔ لیکن جب گفتگو ہوتی ہے حابیل اور قابیل کے درمیان، کہا جاتا ہے کہ دیکھو ہم مقابلہ کرتے ہیں اس انداز سے کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ کون ہے، تو حضرت حابیل یہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ جس کا کون بندہ زیادہ قریب ہے۔ کہا نہیں، مقابلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں قربانی دیتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے۔ لہذا یہی بات جب ہوتی ہے اس کے بعد دونوں قربانی کرتے ہیں، حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو جاتی ہے اور قابیل کو تعصب آ جاتا ہے، اور تعصب میں آ کر اپنے سکے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ آپ کے ذہنوں میں بعض دفعہ چھوٹی سی بات کرتا چلوں، اکثر لوگوں کو تو یاد ہوگا، کہا جاتا ہے ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ان میں سے قاتل کون ہے مقتول کون ہے، تو سادہ سے ایک نقطہ ہے ذہن میں رکھیے گا کہ جو دو کاف سے شروع ہو رہے ہیں، کاف سے قاتل، کاف سے قابل، لہذا یہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو یقیناً انشاءاللہ آپ اس کے بعد کبھی نہیں بھولیں گے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے۔ لہذا جب دونوں کا مقابلہ ہوا اور اس کے بعد قربانی حضرت حابیل کی قبول کر لی گئی اور قابیل نے قتل کر دیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ مزاج دشمن کیا ہے، وہ یہی دیکھتا ہے کہ جس کی قربانی قبول ہو رہی ہو جب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر شہادتوں کا سلسلہ شروع کرتا ہے، پھر قتل و غارت میں اتر آتا ہے۔ لیکن جس کے پاس دلیل ہوتی ہے، جس کے پاس برہان ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس منطق ہوتی ہے، جس کے پاس فلسفہ ہوتا ہے، وہ کبھی تلوار نہیں اٹھاتا، کبھی تلوار نہیں اٹھاتا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ علی علیہ السلام نے کیوں تلوار اٹھائی، بھائی علی علیہ السلام نے تلوار اس وجہ سے اٹھائی کہ جب مجبوری ہوتی تھی، چاہتے تلوار اٹھا کر سر کرم نہیں کرتے تھے بلکہ سب سے پہلے دعوت اسلام دیتے تھے، دعوت اسلام دیتے تھے، اور پھر بھی اگر نہیں قبول کرتا تھا تو پھر کہتے تھے واپس پلٹ جا۔ جب پھر بھی کوئی اتنا ہی اپنے آپ کو غیرت مند بنا کر آ جاتا تھا کہ مجھے عرب کی عورتیں کیا کہیں گی،
میں واپس پلٹ گیا تو کہا اچھا یہ بھی نہیں کرتا تو پھر پہلا بار تو کر. یعنی آپ نے ترتیب تو دیکھی ہے نا میرے مولا کی، کس ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں. ہم بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ مولا علیہ السلام ایسے بس چلتے پھرتے جاتے تلوار اٹھاتے تھے، نہیں، مجبوری ہوتی تھی. اور مجبوری میں بھی یہ ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میرے مولا نے میدان جنگ میں بھی شجاعت دکھائی ہے، نہیں، وہاں بھی ایثار سے کام لیتے رہے. ایثار اور قربانی وہاں پر بھی حتیٰ کہ دشمن کے مقابلے میں ہے. دشمن اس انداز سے کہ ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور ہم نہتے ہیں. ہمارے پاس کوئی تلوار نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، ہم نہتے ہیں. تو یہ مقابلہ تو نہ ہوا. جب یہ کہا، اب دیکھیں مزاج جنگ کیا ہے. یہ دنیا کا منفرد واقعہ صرف آپ کو علی کی سیرت میں نظر آیا، ورنہ دنیا کا کوئی قانون نہیں کہتا کہ اگر تمہارے دشمن کے پاس اسلحہ نہیں تو اپنا اسلحہ بھیج دو اس کو. بلکہ شریعت میں فقہ میں جا کر پڑھیے گا. ایک میں سمجھتا ہوں کہ دینی درسگاہ سے وابستہ شخص کا یہ بھی مزاج ہونا چاہیے کہ کہیں فقہ سے بات تو نہیں ٹکرا رہی. لیکن اس اعتبار سے یہ ہے کہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارا دشمن تمہارے مقابلے پر ہے تو تم اپنا اسلحہ اس کو نہیں بیچ سکتے. اگر کوئی پاکستان نے جیسے اب ایٹم بم بنایا تھا وہ ہمارے اوپر ہی چل رہا ہے مسلسل. بہرحال یہ ہے کہ اگر وہ ایٹم اب کسی غیر اسلامی اسرائیل کو بیچنا چاہے نہیں بیچ سکتا. لیکن یہ فقہی مسئلہ ہے. لیکن حسین ایسے مقام پر بھی، میرے مولا علیہ السلام ایسے مقام پر بھی قربانی اور ایثار سے کام لے کر دنیا کو بتا رہے تھے یہ دیکھو کہ دیکھو ہم تلوار رکھ رہے ہیں. تلوار کو اٹھایا، سامنے رکھ دیا، کہا اچھا یہ تلوار تو اٹھا. اللہ اللہ، یہ کہا کہ یہ تلوار تو اٹھا لے. اب تو تلوار اٹھانے کے لیے جھکا ہے، جو ہی جھکا ہے. ایک مرتبہ علی کی تلوار نے علی کے دشمن کو جھٹکا دے دیا. جو ہی جھٹکا دے کر علی کے قدموں پر گرایا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے یا علی میں نے آپ کو دیکھا آپ یہ تلوار انگلیوں میں گھماتے ہیں اور مجھ سے نہیں اٹھ رہی. ایک دفعہ میرے مولا نے مسکرا کر فرمایا او کافر، میں نے تجھے تلوار دی تھی، اپنا بازو حیدر نہیں دیا تھا. میں نے اپنا بازو نہیں دیا تھا، تلوار دی تھی. اسی پر تو اقبال نے کہا تھا کافر ہو تو کرتا ہے تلوار پہ بھروسہ، مومن ہو تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی. کیونکہ مومن کی نظر اسلحے پر ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے. ہمارے معصومین نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، مومن کا بہترین اسلحہ تو اس کی دعا ہے. جن کے پاس سید سجاد جیسے دعاؤں کا خزانہ چھوڑ جائیں وہ تیر و تلوار سے نہ گھبراتے ہیں نہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں. تو بس آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ علی علیہ السلام کا تلوار اٹھانا حالت مجبوری ہوتا تھا اور اس میں بھی ایثار سے ہی کام لیا کرتے تھے. تو بہرحال آپ نے یہ دیکھا کہ دشمن اس مقابلے پر اتر آتا ہے اور ساتھ ہی بہرحال اس کے بعد ایک سوال ہوتا ہے تاکہ سارے طریقے سے بات کو آگے لے کر چلتا رہوں کہ لوگوں کے ذہن نوجوان یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نسل تو پھر قابیل سے چلی اور ہم سب خدا نخواستہ اولاد قاتل ہو گئے، یعنی قابیل کی اولاد بنی. تو اس کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نہ حابیل سے اولاد ہے نہ قابیل سے، بلکہ حضرت شیش سے ہے. سبحان اللہ. یعنی اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے مصلحتاً اپنی اس انسانیت کو بچایا ہے ایک نبوت کے ذریعے سے. اور اسی انداز سے بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے کو میں یہاں روک رہا ہوں اور پھر اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے حضرت نوح کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو.
اے حضرت نوح علیہ السلام کے وارث ہمارا سلام ہو. تو بس اب ہمیں پہچاننا ہوگا کہ حضرت نوح ہیں کون. تھوڑا سا تعارف بھی ہو جانا چاہیے. اور یہ سلسلہ ایک ایسا ہے ماشاءاللہ، اس کے اندر آپ کو جو کوئی بھی جو کچھ سننا چاہتا ہے، جہاں تک میری کوشش ہے اس کو سب کچھ ملنا چاہیے. ایک پوری تاریخ کی سیر بھی ہو جائے گی، آپ کو فضائل بھی اسی میں ملیں گے، درمیان میں اخلاقیاتی گفتگو بھی اسی میں ملے گی، اور تعلیم اہل بیت بھی اسی میں ملے گی. یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پہچانے کہ یہ کون ہے. یہ نوح ان کا نام نہیں ہے. حضرت نوح جو کہا جاتا ہے قرآن کے اندر 43 مرتبہ حضرت نوح کا نام آیا ہے، نوح کے نام سے. لیکن اس کے باوجود حضرت کا نام نہیں ہے، یہ لقب ہے. حضرت نوح کا لقب ہے، لیکن نام کیا ہے؟ عبد الاعلی، عبد الجبار. یہ دو تفاسیر میں نام آئے ہیں. یہ آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ ان کا نام حضرت عبد الاعلی اور عبد الجبار ہے، اور نوح ان کا لقب ہے. لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ نوح پڑھا کیوں لقب؟ توجہ تو ہے نا. یعنی جناب نوح کو نوح کیوں کہا گیا؟ اب دنیا ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ قرآن میں نوحہ سناؤ، قرآن میں نوحہ دکھاؤ، تو اس سے بڑا کیا ہوگا؟ نوح نوحہ وہی تو لفظ ہے، ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے. نوح اور نوحہ کوئی فرق نہیں ہے، مادہ ایک ہی ہے، لیکن تھوڑے سے مشتقات میں فرق ہوا. تو نوح وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام جن کا نام عبد الاعلی اور عبد الجبار ہے، وہ کیونکہ اللہ کے رضا کے اور اللہ کے خوف میں اتنا نوحہ کیا کرتے تھے، اتنا نوحہ کیا کرتے تھے کہ لقب ہی نوح پڑ گیا. یہ شیعہ یعنی حیدر کرار اتنا ہی نوحہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت میں پڑھتے ہیں کہ نوحہ خان کہلاتے. تو یہ تو سنت الہیہ آپ کو نظر آ گئی نا، کہ یہ ہے کہ جو جتنا دیکھنا یہ ہوگا کہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر دشمن خدا کے لیے ہے تو اجر دشمن خدا سے ملے گا، اور اگر وہ اس کا تعلق خدا یا خدا والے کے لیے ہے تو پھر اجر خدا ہے اور خدا والوں سے ملے گا. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہلکا سا تعارف ہے. اور اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، یہ تو مشہور ہے نا، آپ نے سنا نا کہ 950 سال تبلیغ کی. کتنے؟ 950 سال. لیکن آپ یقین جانیے گا یہ 950 سال تبلیغ کی ہے. حضرت نوح کی زندگی 950 سال نہیں ہے. حضرت نوح کی زندگی 950 سال نہیں ہے، بلکہ 2500 سال زندگی ہے. 2500 سال حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہے. ان میں سے زندگی کا ایک حصہ 850 سال، جو یہ شمار کرنا چاہیں شمار کر سکتے ہیں. 850 سال حضرت نوح علیہ السلام خاموشی کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں. یعنی خاموشی، خود اپنی سیرت سے. ہمارے نبی کے بارے میں کہا جاتا ہے 40 سال کے بعد اعلان کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے 850 سال کے بعد اعلان کیا. تو اعتراض جناب نوح کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو تو 40 سال ہی برداشت نہیں ہو رہے. بھی میں یہ کہہ دوں کہ میں وہاں سے اتنا پڑھ کر آیا ہوں، فرض کریں کہ درس خارج میں، تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہاں ممبر سے پڑھ کے بتا رہا ہوں. نہیں، پڑھ کے میں کہیں اور سے آیا ہوں، بتا یہاں رہا ہوں. رسول خدا نبی کہیں اور تھے لیکن بتا یہاں رہے تھے. اور بد نصیب قوم یہ سمجھی کہ شاید ابھی ابھی بنے ہیں. بہرحال، اور اس کے بعد کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب 850 سال زندگی کی، اس کے بعد 950 سال تبلیغ فرمائی. اور جب تبلیغ فرمائی ہے تو بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ فلاں مولانا صاحب آئے تھے تو ان کی زبان میں تاثیر نہیں تھی. بھائیوں کیا کریں، بعض دفعہ پڑھنے والے کا مسئلہ نہیں ہوتا، قوم ہی ایسی ملتی ہے. قوم ہی ایسی مل جاتی ہے کہ جس کو سمجھایا جتنا جائے وہ اتنا ہی دور ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن بعد نصیب تو وہ ہیں، لیکن خوش نصیب تو ہم ہیں جن کو آپ جیسے ملے ہیں.
جزاک اللہ، کہ جن کو آپ جیسے مومنین ملے ہیں کہ ہر بات کا استقبال ہے، ہر بات کے اوپر غور ہے، ہر بات کو سمجھا جا رہا ہے. جو خاموش بیٹھے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً دل میں اتنا ضرور سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. کیونکہ بعض دفعہ کہا جاتا ہے خاموشی عبادت ہے، لیکن اس سے بڑی عبادت علی کا نام ہے. یہ پتہ چلا نا، یہ پنجابی امام بارگاہ ہے جس میں تمام قوم و ملت کے لوگ جمع ہیں. کسی ایک زبان کا نام نہیں ہے، فقط یہ تو آپ کے میزبان ہیں، آپ کی خدمت گزار ہیں، باقی یہ حسین کی درسگاہ ہے جس میں آپ سبھی زبان رکھنے والے تشریف فرما ہیں. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ 950 سال تبلیغ فرماتے رہے، اور تبلیغ جب کر کر کے تھک گئے، جب قوم سمجھ نہیں رہی تھی، تو پھر اس کے بعد ایک مرتبہ کہا ہے پروردگار عالم اس کو فی النار کر دے، تباہ و برباد کر دے. جب یہ کہا خدا نہ کرے کہ ایسا وقت آ جائے کہ کوئی خدا کا برگزیدہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کرنے پر مجبور ہو جائے. ایک مرتبہ بد دعا کے لیے جب کہا جاتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے آواز آتی ہے کہ تم ایسا کرو، ایک کشتی بناؤ. اور کشتی بنانے کے پورا وہ ڈیٹیل موجود ہے، میں اس کو ذکر نہیں کر سکتا، لیکن بنانے تک، کشتی بنانے تک 200 سال لگے ہیں. 200 سال لگے ہیں کشتی بنانے تک. تو آپ جمع تو کرتے جا رہے ہیں یا نہیں کرتے جا رہے ہیں؟ 850 سال، 950 سال، 200 سال کشتی والے بھی لگا لیجیے. اور اس کے بعد جب طوفان آیا تھا، اور طوفان کے بعد 500 سال پھر زندگی کی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے. اب جو کشتی بنائی ہے، تو کشتی ایسے نہیں بنائی کہ گھر میں بنائی ہو، چھپ کر بنائی ہو. توجہ کیجیے کہ میں کہیں مطلب میں لے جانا چاہتا، کہیں چھپ کر نہیں بنائی، گھر میں نہیں بنائی، بلکہ کہا کہ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح کشتی کو بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی کو بناؤ. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا اے پروردگار تو ہر جگہ ہے، تو ہر مقام پر ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا تھا یعنی ایسے مقام پر بناؤ پوری قوم بھی دیکھے تو کشتی بنا رہا ہے. اور علی علیہ السلام کا جب خون غدیر پر اعلان کیا جاتا ہے تو وہاں بھی کشتی بنا کر یہی کہا جاتا ہے پوری قوم دیکھ رہے کہ ہم بنا رہے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ تو آپ کو یاد ہے نا کل کا جملہ، کیونکہ آج کچھ لوگ تبدیل بھی ہوئے ہیں. غدیر میں مولا بنایا نہیں گیا، دکھایا گیا. مولا بنانا اور بات ہے، دکھانا اور بات ہے. مولا دکھایا گیا ہے. اور مولا وہ کب سے تھے؟ جب سے تھے تو تھے، کوئی ایسا وقت نہیں تھا. خدا جب سے خدا ہے، خالق ہے. یہ جب سے ہے، یہ ولی ہے، وہ جب سے ہے، نبی ہیں. تو بس آپ نے ملاحظہ فرما لیا پروردگار عالم نے جب ان کو خلق کیا، اور جب خلق کر رہا تھا، یہ بہت مشکل ویسے ہوتی ہے ویسے کہ جس کے اندر ہر بندہ قدم رکھ نہیں سکتا، اسی وجہ سے جب رکھتا ہے تو بھٹک جاتا ہے. کتنے ہمارے اپنے تھے لیکن آئے نصیری ہوئے پھر رہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سوچو کہ نصیریت کا پہچان نہ کرو، نصیری کا نام نہ لو. مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ سلمان کے ہوتے ہوئے نصیری کا نام نہیں لیتا. جو ایمان کے 9 درجوں پر فائز ہو اسے سلیمان کہتے ہیں. اور آج انشاءاللہ تعالی میں شان صحابہ پڑھنے والا ہوں. اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پوری دنیا میں الحمدللہ گونج رہی ہے. میرا دعویٰ ہے، دعوت دے رہا ہوں کہ آج شیعہ یا حیدر کرار شان صحابہ بیان کریں گے. سنیے گا کہ صحابی کہتے کسے ہیں، صحابی کی شان کیا ہے، صحابی کی عظمت کیا ہے، اس کو پہچانا جائے. صحابی وہ نہیں ہوتا جو گلیوں میں چلتا پھرتا الٹا سیدھا ہو جائے. صحابی کی پہچان یہ ہے کہ نور کی قلم سے حور کی پہچانی پہ لکھا، اسے صحابی کہتے ہیں. صحابی کی عظمت شیعوں سے پوچھا جائے گا، شیعہ بتائیں گے کہ صحابی کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے. ہم پر دھوکے اور دھپے لگانے والوں، آؤ ہم تمہیں بتائیں گے کہ صحابی کی شان کیا ہے. لیکن میں اپنے اس موضوع کو وہاں پر تھوڑا سا آگے بڑھا لوں. اس کے بعد جب کشتی بنائی گئی
اور پھر اس کے بعد حکم یہ ہوا کہ اب سب کے جوڑے جوڑے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، سب کے جوڑے جوڑے جمع کیجیے اور بلائیے اور رکھیے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایسا ہی کیا، سب کو آواز دی، کہا کہ ابھی طوفان آنے والا ہے، ڈوب جاؤ گے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بھی بنا رہے تھے نا، تو قوم ایسی کوئی اچھی بدبخت نہیں تھی کہ آ کر کشتی کا جو حال کرتی تھی وہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا. اور کبھی مذاق کر رہے تھے کہ یہ ایسی کوئی اس دور کا حساب سے کہے کہ کوئی ایسا جہاز بنا رہا ہے جو اڑے گا، اس کے پر نہیں ہے، اس کے وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس طرح سے. اور اس کے علاوہ غراضت کا کرنا، یہ سارے اس طرح سے. لیکن یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم کشتی کی طرف غلاظت پھینکیں گے تو نعوذ باللہ کشتی غلیظ ہو جائے گی. نہیں، یہ کشتی نوح کے بارے میں تو تمہارے گمان میں آ سکتا ہے، لیکن جو رسول نے کشتی بنائی ہے اس کے اوپر پہلا بٹھا دیا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ رسول کی کشتی ہے کہ تمہارا گمان نہیں جا سکتا. اللہ نے رزق کو تم کو ان سے دور اتنا رکھ دیا ہے کہ تمہارا خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کا پہرا خدا نے بٹھا دیا ہے. تو بس یہ کشتی جب بن جاتی ہے تو سب کو ایک دفعہ آواز دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد تنور سے پانی پھوٹتا ہے. جو لوگ زیارات پہ جا چکے ہیں جانتے ہیں مسجد کوفہ میں وہ کنواں آج بھی موجود ہے. درمیان میں وہ کنواں موجود ہے کہ جہاں سے طوفان نوح اٹھا تھا. اور پھر اس کے بعد جو پانی پھوٹا اور پھر وہ آہستہ آہستہ آگے آبادیوں کی طرف بڑھا اور پہاڑوں کی طرف بڑھ رہا تھا. اور جب یہ اس حالت میں دیکھا تو بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام اس کو بلا رہے ہیں. یہ تمہیدی سے تھوڑی سی گفتگو ہے، توجہ کیجیے گا، میں سیریس انداز میں اس وجہ سے گفتگو کر رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام بلا رہے ہیں کہ یا بنیا ارکب معانا، اے میرے بیٹے تم آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور تم کافروں میں سے نہ ہو جاؤ. قرآن کی آیت ہے، کیا ہے کہ تم کافروں میں سے نہ ہو جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. یہ فرما رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہاڑ کا سہارا لے لوں گا. اب اس کو نہیں معلوم کہ یہ جب طوفان خدا کی طرف سے آتا ہے تو نہ یہ پسی دیکھتا ہے نہ یہ بلندی دیکھتا ہے، بلکہ جو جہاں ہوتا ہے اس کو پا لیتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا نظام یہ ہے. اسی وجہ سے جب خدا کی طرف سے اللہ کا بنایا ہوا اور اللہ کا بھیجا ہوا آخری نمائندہ آئے گا جسے امام مہدی کہتے، دنیا کا سب اسرا تباہ و برباد ہو کر رہے ہیں. جزاک اللہ. یعنی کیا اس وقت سب اسلحہ روایتیں بتاتی ہیں بالکل بیکار ہو کر رہ جائے گا. اس وقت اس میں طاقت ہی نہیں ہوگی. اور جو دنیا آج بھی کچھ لوگ کچھ ملک سہارا لیتے ہیں کہ سپر پاور امریکہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، بہرحال اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں جب دوبارہ ایک مرتبہ حسینیت کی عروج آئے گی تو نہ تمہارا امریکہ بچا سکے گا نہ تمہارا اسرائیل بچا سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا نظام ہمیشہ یہی رہا ہے، کیونکہ وہی کہتا ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے یا اللہ والا کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ایک مرتبہ کشتی میں ایک ایک کر کے سوار ہوتے چلے جاتے ہیں. اب یہ آپ سے میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام بلا رہے تھے بیٹے کو اور وہ نہیں آ رہا تھا تو سوال یہ ہے، توجہ تو ہے نا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام بلا رہے تھے بیٹے کو، یا بنیا ارکب معانا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ آ کر سوار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ آ کر سوار ہو جاؤ، تم بچ جاؤ گے. تو آپ مجھے سوچ کر بتاؤ کہ کیا بچے؟ وہ بیٹا بچا؟ سوار جب نہیں ہوا تو نہیں بچا. کس کا بیٹا؟ توجہ ہی نہیں کی. ارے نبی کا بیٹا، اور نبی بھی وہ جو ابو البشر ہے، ابو الانبیاء ہے. بشر ثانی بھی ان کو ابو البشر ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کیونکہ اس وقت کچھ ہی بچے تھے افراد، کیونکہ ان کو ثانی کہا جاتا ہے، آدم ثانی کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں، اور ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. دوبارہ بہت سارے القابات اور بھی ہیں حضرت نوح علیہ السلام. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا اولو العزم پہلے پیغمبر ہیں
جو صاحب شریعت ہیں، لیکن جب اس کا بیٹا اگر نبی کی بات سن کر سوار نہیں ہوتا تو نبی کا بیٹا ہو کر بھی نہیں بچتا. تو اب ہمارے سامنے کسی بڑے چھوٹے کا نام نہ لینا، بلکہ دیکھنا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نبی کا قریبی ہو کر بھی اگر کوئی نبی کی بات کو نہیں مانتا تو وہ غیب ہو جاتا ہے، تو پھر کسی اور کا بچہ کیسے بچے گا؟ پھر کسی اور کی اولاد کیسے بچ سکتی ہے؟ وہی بچے گا جو اس کشتی پر سوار ہوگا. تو رسول نے بھی فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے جناب نوح کے سفینے کی مثال تھی. من رکبہا، جو بھی سوار ہو جائے، من کا لفظ ہے، جو بھی سوار ہو جائے، من رکبہا فنجا، جو بھی سوار ہو گیا بچ جائے گا. ومن تخلف عنہا، اور جس نے تخلف کیا، جو سوار نہ ہوا، غرق ہوا، تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ جو کشتی لے کر چل رہے تھے، کون اس پر سوار ہوئے؟ وہ سفینہ فقط کربلا ہی میں ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ سفینہ تا روز قیامت چل رہا ہے. آج بھی کوئی آ کر اگر سفینہ حسین پر، سفینہ اہل بیت پر سوار ہو جائے گا تو وہ بچ جائے گا، اور اگر نہیں سوار ہوگا اس کا مقدر غرق ہونا ہوگا. کیونکہ رسول فرما رہے ہیں کہ جو بھی سوار ہو گیا وہ بچ گیا. کیونکہ میں کل پڑھ چکا ہوں مسائل، فقط اتنا اشارہ کرتا ہوں، چاہے وہ زندگی کے آخری لمحے میں سوار ہوا، وہ جیسا شخص زندگی کے آخری لمحے میں سفینہ حسین میں آ گیا، نجات پا گیا. اور کوئی ایسے بھی نظر آئے کہ ساری زندگی ادھر ادھر ٹہلتے تو رہے رسول کے اور آل رسول کے آس پاس، لیکن عاقبت بالخیر نہیں ہوئی. ابن ملجم کی مثال سامنے ہے. تو اس طرح سے ایسے لوگ بھی ملے. تو دیکھا یہ ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو کچھ نہیں بچا. اب یہ ہے کہ دیکھنا کیا ہے اس اعتبار سے کہ دونوں کے اندر شباہتیں بھی ہیں، لیکن وقت بہت جلدی سے گزرتا چلا جا رہا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ کسی منزل تک پہنچ سکوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی ہے تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کشتی کی مانند ہے، اور کچھ لوگوں کو ستارے کہا گیا ہے. یہ تو یاد ہے نا، حدیث تو یاد ہے نا کہ کچھ لوگوں نے حدیث ایسی بنا کے پیش کر دی کہ جی کچھ لوگوں کو ستارے کہا گیا ہے، تو کشتی چلتی ہے ستاروں کے سہارے میں. تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ستاروں کے سہارے چل رہی تھی، تو لہذا یہ بھی ستاروں کے سہارے چلے گی. تو ہم اس سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ حضرت خود نوح علیہ السلام کی کشتی کب ستاروں کے ہاتھ سے سہارے چل رہی تھی؟ اب تو یہ دیکھنا ہے وہ کشتی دن کو چلتی تھی یا رات کو چلتی تھی. اگر دن کو چلتی تھی تو دن کو کون سے ستارے نظر آتے ہیں، اور جس کو نظر آتے ہیں اس کا دماغ صحیح نہیں رہتا. پھر کہ جس کو دن میں ستارے نظر آ جائیں تو پھر اس کا دماغ صحیح نہیں رہتا، پر دنیا کہتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہے ستارے. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ جب طوفان آیا، بادل تھا، بارش تھی، نیچے طوفان، کیونکہ اوپر سے بارش ہو رہی تھی، ادھر سے کنواں پھوٹ رہا تھا. تو آپ مجھے سوچ کر بتاؤ کہ جب بادل آ جائیں تو اس وقت ستارے کہاں رہتے ہیں؟ ستارے تو پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ملاحظہ کیا، کسی طرح میں اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا ہوں. تو یہ ہے کہ جب ستارے خود ہی غائب ہو جاتے ہیں تو اب کشتی کو سہارا کہاں ملا؟ تو بس یہ ہے کہ یہ کشتی خود مستقل ہے، خدا کی وحی کے مطابق بنائی گئی، خدا کی وحی کے مطابق چلتی رہی. اور پھر یہ واقعہ اگر سمجھا جائے، جن کو تم اپنی طرف سے کچھ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہو، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ رسول خدا نے اپنے عظیم صحابہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، کس کس کے بارے میں کیا کیا شان و منزلت بیان فرمائی ہے. دیکھو حضرت سلیمان کے بارے میں فرمایا کہ 9 ایمان کے حصوں پر فائز ہیں اور 10 میں شریک ہیں. حضرت مقداد و کمبر کے بارے میں اسی طرح سے تقسیم کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ توجہ فرمائیں گے، یعنی صحابی کہتے کسی ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا روب و دبدبا کیا ہے. ایک روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ
ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسجد میں جا رہا تھا کہ دیکھا کہ مسجد سے ایک شخص ایسا اجنبی پا رہا ہے. اس کا حلیہ بتائیں گے تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کوئی خاص لوگ. تو میں اس وجہ سے حلیہ ہی نہیں بتاتا, آپ وہ سمجھ جائیں گے کہ ایک خاص حلیے میں آ رہا تھا. اور جب آتے ہوئے دیکھا کہاں سے آ رہا ہے, کہا میں مسجد سے آ رہا ہوں. کہا کیا کرنے گیا تھا, کہا میں مسجد میں کسی ایک شخص کو گمراہ کرنے گیا تھا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو باہر شخص جا رہا ہے جس کو لکھا گیا کہ یہ شیطان تھا. شیطان یہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں گیا تھا کسی شخص کو گمراہ کرنے کے لیے. جب میں نے دیکھا کہ گمراہ کرنے کا ارادہ میں نے کیا, لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے پاس کوئی شخصیت سو رہی ہے. اس کے پاس ایک شخصیت سو رہی ہے جس کو گمراہ کرنے گیا تھا, اور جس کو گمراہ کرنے گیا تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا, اور اس کے پاس کوئی شخصیت لیٹی ہوئی تھی. اور یہ شخص, یہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں جلدی سے مسجد میں آیا, میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون سی شخصیت ہو سکتی ہے کہ جس کو وجہ سے شیطان میں یہ جرأت نہیں رہتی کہ اس کو گمراہ کر سکے. تو بس اس کے بعد یہ شخص کہتا ہے میں جلدی سے مسجد میں آیا, اور مسجد میں آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے, لیکن پاس میں حضرت سلمان فارسی سو رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی سو رہے ہیں. اب یہ پتا چلا صحابی کی شان یہ ہے کہ جس کو شیطان دیکھ کر گمراہ نہ کر سکے. اور نہ جانے کس کو کیا کیا کہا گیا. کچھ پڑھے لکھے لوگ اس کو سمجھیں گے کہ کبھی کبھی میرے اوپر بھی شیطان سوار ہو جاتا ہے, اور کبھی میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دیجیے گا. اب دنیا ان سے تقابل کرواتی ہے رسول کے اصلی صحابیوں کا. یہ تو ذہن میں نا, اصلی صحابی. اور پھر اس کے حوالے سے یہ ہے کہ شان صحابہ واقعا باعظمت ترین شخصیتوں کا نام صحابہ ہے, اور واقعا ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا نور ہے. تو دل یہ چاہتا ہے کہ مرحوم علامہ نصیر اجتہادی کی یاد کو تازہ کروں آپ کے سامنے, کیونکہ یہ صداقت ہوتی ہے کہ اگر کسی عظیم نے کوئی عظیم جملہ کہا ہو تو اس کا نام لے کر, تاکہ ان کی روح کو بھی انسان ثواب ہو جائے. مولا کی مغفرت فرمائے کہ وہ ماشاءاللہ صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے شان سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم تمہیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ صحابی کون ہوتا ہے, صحابی کی عظمت کیا ہے, اس کی شان کیا ہے, پہچانو. اگر صحابی آسمان پہ ہو تو ستارے ہیں, صحابی اگر آسمان پہ ہو تو ستارے ہیں, اگر زمین پہ ہو تو طہارت کے پارے ہیں, اور اگر اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے ہیں. شرط یہ ہے کہ اہل بیت کے ہوں تو سارے ہمارے ہیں. صحابی کی عظمت, شان, شوکت کون سمجھے گا. اور پھر اگر دنیا سمجھنا چاہتی, میں آگے بڑھ کر مصائب میں ذکر کروں گا, لیکن یہ ہے کہ خود کربلا کے واقعے میں اگر واقع دل سے اتنا دکھ ہے اور صحابی کی شان اور واقع ان سے محبت ہے, تو واقعہ کربلا میں کئی صحابی شہید ہوئے ہیں. کم سے کم 5 صحابی تو خود واقع کربلا کے اندر شہید ہوئے, اور اس کے پس منظر میں تقریباً 16-17 صحابی شہید ہوئے ہیں. اور آپ کو واقعہ بھی معلوم ہے, رسول خدا یہ 11 ہجری میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے, اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں, اور 61 ہجری میں واقعہ کربلا. 50 سال کے بعد بھی اتنے صحابہ کا مل جانا واقعا بہت بڑی بات تھی. تو آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم آج کے ماننے والے ہو تو تب بھی آؤ, اگر اصحاب کے ماننے والے ہو تو تب بھی آؤ. کیونکہ یہاں پر تذکرہ اصحاب کا بھی ہو رہا ہے اور آل کا بھی ہو رہا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ تم نہیں آؤ گے. یہ بھی مجھے یقین ہے کہ تم نہیں آؤ گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں اصحاب سے محبت نہیں ہے بلکہ اقتدار سے محبت ہے. تمہیں اصحاب سے محبت نہیں ہے. اگر اصحاب سے محبت ہوتی جیسے اشرا یہاں ہو رہا ہے ویسے اشرا وہاں بھی ہونا چاہیے تھا.
کیونکہ کربلا میں فقط آل رسول تو نہیں شہید ہوئی، اصحاب رسول بھی تو تھے. حبیب ابن مظاہر جیسا اتنا بڑا عظیم ترین صحابی کہ جس کے ساتھ اتنی بڑی محبت کریں کہ اس کو اٹھا کر اپنے زانوں پر بٹھائیں، ایسا صحابی. تو بس آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آج یہ تذکرہ اصحاب کا ہم نے فقط ان کا جز کچھ حصہ، ابھی میں عظمت بیان نہیں کر سکا ہوں، میرے میں طاقت ہی نہیں ہے کہ میں شان صحابہ کو بیان کر سکوں. ہم تو پہچانتے ہیں، تم توہین کرتے ہو. مرحوم عرفان حیدرآبادی ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہا کرتے توہین صحابہ تم کرتے ہو. وہ کیسے کہتے تھے کہ جب جن کا نبی ہم جیسا ہے اس کا صحابی کیسا ہوگا، صحابی وہ کیسا ہوگا ان کا. تو بس ہمیں اس طرح سے بھی پہچاننا ہوگا کہ دیکھو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس اعتبار سے جب ہم شان اہل بیت کرتے ہیں ہم غلو نہیں کرتے، بلکہ حقیقت تم کو بتاتے ہیں کہ پہچانو یہ اہل بیت کی جب یہ شان ہے تو خود پیغمبر کی کیا شان ہوگی، اور جب پیغمبر کی شان کو سمجھنے کی کوشش کرو گے پھر یہ پہچانو گا کہ ان کا خالق کتنا عظیم ہوگا. ان کے خالق کی کیا عظمت ہوگی. تو بس حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور اس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے بھی کشتی بنائی. امام حسین علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بہت فرق ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تختوں سے بنی اور حسین نے جو کشتی بنائی ہے وہ بدنوں سے بنی ہے. حضرت نوح کی کشتی پانی پر تیر رہی تھی، یہ حسین کی کشتی خون پر تیر رہی. اور حضرت نوح کی کشتی کے مقابلہ طوفانوں سے ہوا اور حسین کا مقابلہ یزیدیوں سے ہوا. اور اسی طرح سے ہاں زادارو میں نے صحابی کا تذکرہ بھی کیا. ایک مرتبہ گلیوں میں جا رہے ہیں کہ کسی بچے کو دیکھا، رسول خدا نے اٹھایا، اپنے بازوزانوں پہ بٹھایا اور شفقت کرنے لگی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ محبت تو ہم نے فقط حسنین کے ساتھ دیکھی ہے، جو اس بچے سے آپ شفقت کر رہے ہیں. کہا کہ تو نے نہیں دیکھا جب میرا حسین چلتا ہے تو یہ شخص ان کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر اپنے آنکھوں پہ لگاتا ہے. اس کی عظمت کو پہچانو، یہ حبیب ابن مظاہر ہے، میرا حسین کا مددگار ہے. اصحاب حسین کا تذکرہ ہے اور کل انشاءاللہ علی اکبر کا تذکرہ کیا جائے گا اور آگے مناسبتیں. لیکن ہاں نہ ہم پورا صحاب کا تذکرہ کر سکیں گے نہ آل کا تذکرہ کر سکیں گے. ہاں عزادارو یہ سفینہ امام حسین علیہ السلام نے ایسا بنایا ہے، اس انداز سے کشتی بنائی ہے کہ فقط کربلا میں آنے والوں کو ہی نہیں سوار کیا، نہیں اگر کوئی دور بھی رہ گیا تھا، ارے کوئی کوفہ میں بھی تھا تو اس کو خط لکھ کر کہا ہے اے حبیب میں کشتی چلانے والا ہوں، اگر تمہیں سوار ہونا ہو تو آ جاؤ، اگر تمہیں اس کشتی پر سوار ہونا ہو تو آ جاؤ. ہاں جزاؤکم ربکم خیر جزا. ہاں دادر اس کے بعد ایک مرتبہ کربلا میں لشکر پر لشکر آنے لگے، فوجوں پر فوج آنے لگی. جناب زینب کا دل دھڑک رہا ہے، جناب زینب کا دل دھڑکنے لگا. کہا بھیا حسین کیا کوئی تیرا بھی مددگار آ رہا ہے، کیا تیرا بھی کوئی چاہنے والا ہے؟ جب بھی سنتی ہوں پتا چلتا ہے یزید کی فوج آ رہی ہے. مولا ان صداؤں پر رحم کر رہا، یہ تیرے حسین جس نے تیری توحید بتائی ہے، ارے اس میں آنسو بہانے آئے ہیں. ہاں دادا ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا ہاں بہن ایک میرا بچپن کا دوست حبیب ہے، ایک میرا بچپن کا دوست حبیب ہے، ارے وہ کوفہ میں ہے، حالات بہت سخت ہے، لیکن کہا ایک مرتبہ اس کو خط تو لکھو
خط لکھا گیا. خط میں لکھا من الحسین الغریب، من الحسین الغریب الى رجل الفقیر حبیب ابن مظاہر. مطلب میرے مولا نے لکھا تمہیں پردیسی حسین خط لکھا ہے، تمہیں پردیسی حسین خط لکھا ہے. اے حبیب ہم دشمن میں گر گئے ہیں، اگر تم آ سکتے ہو تو آ جاؤ. حکم غیر جزا. اب جو خط لکھا کہا بہن نے کیا آپ نے خط مکمل لکھ لیا؟ کہا ہاں مکمل لکھ لیا ہے. کہا ایک مرتبہ ذرا مجھے بھی دکھا دو. اب جو خط دکھایا ازادارو میری ماں بہنوں مولا آپ کا پرسہ قبول کرے. ایک مرتبہ جناب زینب نے لکھا حبیب اللہ جل اللہ جل حبیب جلدی آ جا. والا گلے میں اٹک گیا ہے. عرب کی رسم یہ ہے کبھی ایسا ہو تو سمجھتے ہیں کوئی مہمان آنے والا ہے، لیکن اتنے میں ایک مرتبہ تکل باب ہوا. کہا من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ آواز آئی آنے بری ضرور سے، ارے میں حسین کا قاصد ہوں جلدی سے آئے. کہا تم حسین کے قاصد ہو؟ کہا میں خط لایا ہوں. اب جو خط پڑا آنکھوں پہ لگایا لیکن واپس جو پلٹ کر گیا واپس پلٹ کر آرام سے بیٹھ گیا. بیوی نے پوچھا ابھی دروازے پر گئے تھے کیا ہوا؟ جلدی سے واپس آئے لیکن تم کچھ بتا نہیں رہے. کہا میرے مولا حسین کا خط ہے، کربلا سے لکھ رہے ہیں کہ میں دشمن میں گر گیا ہوں، اگر تمہیں آنا ہو تو آ جاؤ. بیوی نے کہا اے حبیب کیا ارادے ہیں؟ جب یہ کہا نا کیا ارادے ہیں، حبیب نے کہا میں سوچ رہا ہوں دو کی جنگ ہے، میں جاؤں یا نہ جاؤں. ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے کہا حبیب یہ میری چادر تو لے لے، اپنی پروان مجھے دے دے. کہا اللہ کی کریم خدا میرا ہی پیار دے رہا تھا، ارے میرے جانے کے بعد تم ہدایت کی تو نہیں. ہاں مرحبا کہا اور اس کے بعد ایک مرتبہ دروازے پر آئے اور اس پر جا کر غلام کو گھوڑا دیا. غلام کو گھوڑا دے کر کہا حالات اچھے نہیں ہے، تو فلاں جگہ پر کھڑے ہو جانا، میں کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہنچ جاؤں گا. ادھر سے گھوڑا لے کر چلے. اب جہاں پر دیکھیں اب دور سے جو دیکھا گھوڑا لے کر غلام کھڑا ہوا ہے اور سر جھکائے ہوئے گھوڑے سے یہ کہہ رہا ہے اے گھوڑے پریشان نہ ہو، اگر حبیب نہ آئے میں تجھ سے سوار ہو کر جاؤں گا، ارے میں جا کر حسین کی نصرت کروں گا. ایک مرتبہ حبیب نے کہا ارے یہ وقت آ گیا، ارے گھوڑے کے ساتھ غلاموں کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے، آزادہ رہو. اس کے بعد ایک مرتبہ حبیب کسی طرح سے کربلا پہنچتے ہیں، لیکن اب جو دور سے آتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ کہا آؤ میرا حبیب آ رہا ہے، آؤ میرا بچپن کا دوست آ رہا ہے. آزادہ رہو. ایک مرتبہ حبیب آئے، السلام علیکم کی آوازیں آئی، مبارکبادی کی آواز آئی، لیکن ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے فضا ذرا یہ بتاؤ یہ شور کیسا ہے، یہ شور کیسا ہے. یہ کہنا تھا. جناب فضا نے کہا اے شہزادی ارے حسین کے بچپن کے دوست آئے ہیں، ارے حبیب آئے ہیں. یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ کہا اے فضا جا کر حبیب کو میرا سلام کہو، حبیب کو میرا سلام کو کہنا علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے. اگر ایک مرتبہ فضا نے آ کر کہا حبیب نے تو سنا منہ پر ماتم کرنے لگے، ارے میں بڑھتا گیا علی کی بیٹیاں کے ظاہر کو ربوں کو میرے جگہ. آپ نے سوچا ارے علی کی بیٹی اس کو سلام کر رہی ہے. ہاں ایک مرتبہ آپ نے غور تو کر لیا نا کہ ایک مرتبہ
हबीब ने सुना, मुंह पे मातम करने लगे, फरियाद करके रोने लगे, अरे ये वक्त आ गया, अरे हम गुलामों पर शहजादियां सलाम करें। दुनिया हमसे ये कहती है, दुनिया हमसे ये कहती है, आप रोते क्यों हैं, आप मातम क्यों करते हैं? अभी आपने सुना ना, शहजादी ने सलाम किया। अरे इस कौम को भी किसी ने सलाम किया है, अरे इसी वजह से ये कौम रोती है। अरे सलाम कब था? और उस वक्त का सलाम था। एक मरतबा मेरे मौला हुसैन ने कहा, ऐ मेरे बेटा सैयद सज्जाद, ऐ मेरे बेटा सैयद सज्जाद, जब कैसे छुटकर वापस जाना, एक मरतबा मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और कहना, ऐ शियाती मायने शर्त मान फर्ज करूंगी, ऐ शियो जब भी तुम ठंडा पानी पीना, अरे हुसैन की प्यास को याद कर लेना। हाजजाओकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। ये बूढ़ा सहाबी एक मरतबा इजाजत लेता है, इजाजत लेकर मक्तल में आया। मक्तल में आने के बाद एक मरतबा जंग करता जा रहा है। अरे ये बूढ़ा सहाबी कितना जंग करता, एक मरतबा सीन से जमीन पर आए और कहा, मौला मदद को आइए। अब जब मदद के पहुंचे, अब ये देखा साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। अब जो देखा हजरत हबीब एड़ियां रगड़ रहे हैं। बस जज़ाओ को रब्बो को खैर जज़ा, मैंने आपकी जहमत को तमाम किया, बस एक जुमला, वो एक उसके बाद किसी ने पढ़कर पूछा, ए हबीब, ए हबीब, कोई आखिरी वसीयत हो? अरे कोई आखिरी वसीयत हो तो हबीब बता देना। लेकिन अज़ादारों सुनोगे, हबीब ने एक मरतबा पढ़ कर कहा, आना उसी का प्याजो गरीब, अरे मैं तुम्हें ये कहता हूँ जब तक जिंदा रहना, हुसैन को तरह ना छोड़ना। अरे मैं कहूँगा हबीब, अरे ये हुसैन के सहाबी है, अरे कभी तरह ना छोड़ेंगे, ये हुसैन नहीं, तरह नहीं छोड़ेंगे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यम क़ल्बिन यन्क़लिबून अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। या इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद, मुझे वास्ता है रसूल के वो अजीम तरीन मुक़द्दस तरीन बाज़मत और मुखलिस सहाबियों का हमें अहले बैत और असहाबे अहले बैत की मार्फत अता फरमा। या इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद, हमें उनकी मार्फत हासिल कर कर हमारे दिलों को हमेशा उनकी शान के साथ अपने दिलों को मुनव्वर रखने की तौफीक अता फरमा। या इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद, हमें वारिसे अंबिया को सही समझने की तौफीक अता फरमा। या इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद, हमें विरासत अंबिया को सही समझने की तौफीक अता फरमा। या इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद, हमारी नाज़ादानियों को कबूल फरमा। या इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद, ज़ायरीन जो ज़ियारत पर जा रहे हैं, पाकिस्तानी हो या दुनिया के किसी और कोने में, जहाँ कहीं से भी हैं, परवरदिगार आलम सब ज़ायरीन की हिफाजत फरमा। या इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद, हमारे मातमी मोमिनीन की हिफाजत फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, बहुत सारी दुआएं और इल्तिजाएं खुसूसियत के साथ कराची से और कुछ दीगर मोमिनीन ने दुआ इस तरह से यहाँ से भी दुआएं जिम्मे लगाई गई हैं खुसूसियत के साथ कि जो मरीज हैं और जिनके लिए खुसूसी तौर पर कहा गया तो ये वास्ता है बीमार करबला का, उनको शिफाए कामला वाजिला अता फरमा। या इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद, हमारे शुहदा को शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। या इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद, हमारे मजरूहीन, जो शहीद हो जाता है वो तो चला जाता है, लेकिन जो जख्मी होता है वो तड़पता रहता है और तड़प तड़प कर या हुसैन कहता रहता है। तुझे वास्ता है अपने हुसैन का उन जख्मियों को सेहत कामला वाजिला अता फरमा। इस मस्जिद को बपा करने वालों को किसी हवाले से जो भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, परवरदिगार आलम इन सब की जहमत को कबूल फरमा, इंतजामिया की हिफाजत फरमा। या इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद, इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा और अपने उनका सिपाही और साथ बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।